بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج یہ ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 18 نمبر کلاس ہے۔ گزشتہ 2 کلاسیں غالباً حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہو گئی ہیں، اور ان 2 کلاسوں کے اندر ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات جانی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے کتنے عرصے بعد بھیجا، قرآن مجید کی کن کن آیات میں کن کن جگہوں پہ اور کتنی بار نوح علیہ السلام کا تذکرہ مبارک آیا ہے، اور یہ جو تعداد ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس تعداد میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول جو بھیجے گئے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ رسول کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھیجے جانا والا جو کہ اللہ کے ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہو جو اللہ کو نہ مانتے ہوں۔ نبی اس کو کہا جاتا ہے جو ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوں یا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں، مسلمان ہوں، اور ان کی مزید رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہو تو وہ نبی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنے دشمنوں کی طرف بھیجا ہو جو اللہ کو نہ مانتے ہوں تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام جس وقت بھیجے گئے تھے اپنی قوم کے اندر، اس وقت ان کی حالت کیا تھی، کس طرح کے ان کے جو ہے وہ عقائد تھے، خاص طور پہ مذہب کے لحاظ سے ان کے اندر شرک پیدا ہو چکا تھا، اور 5 ان کے بڑے معبود تھے جو انہیں اللہ کے علاوہ جنہیں وہ معبود بنا چکے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کس جگہ پہ بھیجے گئے اس کے بارے میں بھی جان چکے ہیں کہ کوئی خاص دلیل ایسی نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام زمین کی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ آباد ہوئے تھے۔ اسی طرح ہم نے یہ پوائنٹ بھی جانا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا اکیلے نوح علیہ السلام رسول تھے یا اس زمانے میں کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر موجود تھے، رسول یا نبی موجود تھے؟ تو قرآن مجید کی 2 آیات ایسی ہیں جن کو ہم نے بطور اشارہ کے جانا تھا کہ کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں سورۃ شعراء کے اندر، وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، رسل جمع آ رہا ہے، اور سورۃ شعراء کی آیت نمبر 105 میں کذبت قوم نوح المرسلین، مرسلین جمع کا آیا ہے، جس سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اور بھی اس وقت رسول موجود تھے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، اس موضوع کو ہم نے تفصیل کے ساتھ جانا ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ انہوں نے کس طرح کر کے جو ہے وہ بلایا۔ اب ذرا اس موضوع پہ ہم آگے چل رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنا عرصہ رہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں اس کا مقصد صرف ایک سٹوری بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصد ہے قرآن مجید کی آیات کا فہم حاصل کرنا۔ تو آج ہم اس آیت کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی وہ مدت اور وہ زندگی بیان فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام اتنی دیر تک رہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے بڑی جگہ ہے، ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے یہ رہنے کی مدت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر اگر ہم 14 دیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ اور تحقیق ان ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف فلبث فیہم پس وہ رہے ان کے اندر الف سنتین الف 1000 سنتین سنہ الا 50 عاما مگر 50 عام کے علاوہ فَأَخَذَهُمُ الطوفان پس ان لوگوں کو قوم نوح کو طوفان نے آ کے پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے نجات عطا فرمائی نوح علیہ السلام کو وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور جو بھی کشتی میں سوار تھے وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے اس کشتی کو بنا دیا تھا نشانی عالمین کے لیے۔ اب یہ آیت بظاہر سمجھنے میں بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اپنی قوم کے اندر، وہ 950 سال رہے، یعنی 1000 سال میں سے 50 سال نکال لو تو اتنا عرصہ رہے۔ لیکن قرآن مجید کے اس بیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس آیت کی جو مباحث ہیں یا اس آیت کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کو میں 3 پوائنٹ میں تقسیم کرتا ہوں، 3 پوائنٹ کے اندر اس آیت پہ بات کرتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لابیسا، لبیسا ورب استعمال کیا ہے اور لبیسا کے بعد اس میں فیہم کا استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد سنتن کا استعمال ہوا ہے، الف سنتن جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد عام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو 4 الفاظ ہیں یہ سمجھنے والے ہیں۔ یہ 4 الفاظ کے اوپر اگر آپ بات کریں تو ان چاروں کو ذرا سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں لبیسا پہ۔ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں جو یہ لبیسا ہے یہ ظرف استعمال ہوتا ہے۔ ظرف کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں کچھ ایسے اسم یا کچھ ایسے الفاظ ہیں یا کچھ ایسے فعل ہیں جو کسی زمانے کے لیے یعنی کسی جگہ یا زمانے کے لیے دلالت کرتے ہیں۔ یعنی اب جیسے میں بولتا ہوں مسجد، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مسجد جو ہے وہ سجدہ سے نکلا ہوا ہے اور یہ ظرف مکان ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں یوم الجمعہ، جمعے کا دن، تو یہ ایک ایسا ظرف ہے جس کو ظرف زمان بولا جاتا ہے، وقت کا زمانہ، وقت، ٹائم اور جگہ۔ تو لبیسا ایک ایسا عربی میں ورب ہے جو ظرف زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کے اندر اس لفظ کے استعمالات کو دیکھیں کیسے کیسے استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ قوم نوح کے اندر جو استعمال ہو رہا ہے نا، اگر آپ اس پہ غور کریں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ وہ رہے ان کے اندر 1000 سال إِلَّا 50 عَامًا۔ تو یہاں پہ یہ کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ اگر آیا ٹائم کو بیان کر رہا ہے یا جگہ کو بیان کر رہا ہے؟ یہ ٹائم کی ڈوریشن یعنی اس مدت کو بیان کر رہا ہے کہ اتنی دیر رہے، تو یہ ظرف زمان ہے، مکان نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ کہاں رہے بلکہ یہ بتایا کہ اتنا ٹائم رہے۔ اچھا، پھر اس ٹائم کے رہنے میں ایک عجیب نکتہ ہے اور وہ سمجھیے کہ یہ جو فعل لبیسا ہے عربی زبان میں جب یہ ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں فی جو ہے یہ نہیں آتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ لا بی سا، تو میں اس کو کہنا چاہوں 10 دن تو میں کہوں گا 10 ایام، لبیسا
عشرۃ ایام 10 دن رہے، 10 دن میں لبث فی 10 ایام، یہ فی جو ہے یہ یہاں عموماً استعمال نہیں ہوتا، فی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ لبث اور میں لبث کے ساتھ آگے لے گیا ہوں جگہ اور میں کہہ دوں فی البیت، تو جب میں فی البیت بولوں گا تو یہاں فی استعمال ہوگا۔ اگر میں اس کو زمانہ اور ٹائم میں لے کے آؤں تو فی نہیں استعمال ہوتا۔ اس کی مثالیں ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اس کی مثال دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پہ میں اس کو ظرف مکان کی مثال دیتا ہوں۔ سورۃ یوسف میں پہلے دیکھتے ہیں، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 42 میں فرمایا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، لبث کا معنی رہے، اور فا جو ہے میں، اور سجن جو ہے جگہ ہے جہاں پہ وہ رہے، جیل میں رہے، تو یہاں پہ فی استعمال ہوا۔ ایسے ہی سورۃ کہف کی آیت نمبر 25 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ پہلے اس آیت کو سمجھ لیجئے، سورۃ یوسف کی آیت کو، آپ لوگوں کو واقعہ تو سورۃ یوسف کا سنا ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ قیدی تھے، کہ انہوں نے وہ جو قیدی تھے ان کو جو ہے وہ پہلے تبلیغ کی اور ان کو خواب کی ایک تعبیر بتائی، اور خواب کی تعبیر بتانے کے بعد بتایا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ جیل سے چھوٹنے والا ہے اور ایک کو پھانسی لٹکا دیا جائے گا۔ اب جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ کے چلے جانا تو میرا وہاں تذکرہ کرنا، تاکہ میں بے گناہ جیل میں کیوں پڑا ہوا ہوں۔ اب اس موقع پہ قرآن مجید نے یہ آیت بیان فرمائی ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ، تو یوسف علیہ السلام جیل میں رہے بضع سنین، کچھ جو ہے وہ سنین جو ہے وہ جیل میں رہے۔ اب یہاں پہ فی استعمال ہوا ہے کیونکہ سجن ظرف مکان ہے۔ دوسری جگہ دیکھیے سورۃ کہف کی آیت میں اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اصحاب کہف کے لوگ اپنے اس غار میں ہوا تو فی استعمال ہوا۔ اسی طرح تیسری جگہ سورۃ صافات کے اندر آیت نمبر 144 میں فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فی بطنہ، فی استعمال ہوگا۔ اب ان تینوں جگہوں پہ لبثا ظرف مکان کے لیے استعمال ہوا ہے، اور تینوں جگہوں پہ فی اور فی استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ استعمال ہوتا ہے ظرف زمان کے لیے تو ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَسْمِعْ بِهِ وَأَبْصِرْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 26 ہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اس کے بعد فی نہیں آ رہا، لبثوا جمع کا صیغہ آ گیا لیکن فی نہیں آیا، اور یہاں معنی ظرف مکان والا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ کتنی دیر رہ کر آئے ہیں، اللہ ہی زمین و آسمان کی غیب کو جانتا ہے، تو لبثوا بغیر فی کے استعمال ہوا۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیات ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 44 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً فِي النَّهَارِ نہیں، مِنَ النَّهَارِ
لم یلبسوا من النہار یا فی النہار فی کے بغیر استعمال ہوا ہے۔ سورۃ نازعات کے آیت نمبر 46 میں فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ، لم یلبثوا الا فی عشیۃ استعمال نہیں ہوا۔ جب اس کو دیکھیں گے جہنم کو یا قیامت کو تو انہیں پتا چلے گا کہ وہ صرف صبح یا شام تھوڑی دیری دنیا میں رہ کے آئے ہیں۔ یہاں تینوں جگہوں پہ لم یلبثوا بما لبثوا، کہیں پر بھی ظرف زمان کے اندر فی استعمال نہیں ہوا۔ لبث فعل ایسا ہے جب ظرف مکان کے لیے جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں فی آتا ہے، اور جب ٹائم اور وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ فی کے بغیر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ آیت جس میں عمر بیان کی گئی ہے نوح علیہ السلام کی، یہاں ٹائم کے لیے استعمال ہوا ہے اور پھر فی بھی اس میں استعمال ہوا ہے۔ آیت کو غور سے دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ، یہاں پر فی استعمال ہوا جبکہ یہ ٹائم اور ڈوریشن بتا رہا ہے اور ظرف زمان ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ان کلاسز کا اصل مقصد ہے قرآن مجید کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات میں بیان کی ہیں، ان آیات کو اصل سمجھنا، نہ یہ ہے کہ واقع کو ایز اے سٹوری بیان کرنا۔ تو نوح علیہ السلام پہ بحث کرتے ہوئے وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی عمر بیان کی ہے، چند ایک پوائنٹ ہیں اس آیت میں سے سمجھنے کے لیے۔ پہلا پوائنٹ میں نے یہ بتایا ہے کہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں جب ان کی عمر بیان کی گئی ہے تو وہاں پہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ تو یہاں پہ میں نے بتایا کہ پہلا پوائنٹ ہے کہ یہاں استعمال ہوا ہے لبث، اور لبث ایک ایسا ورب ہے عربی میں جو کسی کے ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ظرف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جگہ یا وقت۔ اب اس کا استعمال ہم جب قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو لبث عموماً فی کے ساتھ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں جگہ مراد ہو، اور فی کے بغیر استعمال ہوتا ہے جہاں ٹائم مراد ہو۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اس عمر بتانے میں لبث فی کے ساتھ استعمال ہوا جبکہ یہاں پہ ٹائم مراد ہے، یہاں پہ جگہ مراد نہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اب ہم اس کا جو ہے وہ حکمت ذرا غور کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو اضمار کہا جاتا ہے، جس کو اضمار کہا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ دروازے میں داخل ہونا، ہم اردو میں بولتے ہیں دروازے میں داخل ہونا، اور اگر میں کہہ دوں دروازے پر داخل ہونا، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ تو اگر میں عربی میں یہ کہہ دوں دخل الباب، دخل الباب، اس کا معنی ہوا دروازے میں داخل ہوا، اس کا ڈائریکٹ یہی معنی ہے۔ اور اگر میں اس کو کہہ دوں دخل علی الباب، یا اصل معنی تو یہ بنتا ہے دخل فی الباب، فی الباب ایسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن فی کی جگہ پہ میں علی استعمال کر رہا ہوں، تو گویا کہ اس کے اندر ایک معنی میں اور بھی مراد لے رہا ہوں کہ دروازہ میں داخل ہوا اور دروازے کو اوپن بھی کیا۔ دخل الباب یعنی گویا کہ اس دروازے پہ داخل اس طرح ہوئے کہ فتح اور دخل دونوں ورب کو ایک میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور اس کے آگے جو حرف جر ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اس قوم کے ساتھ فرمایا ہے نوح علیہ السلام کی عمر کے اندر بیان کرتے ہوئے کہ فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ، فَلَبِثَ أَلْفَ سَنَةٍ نہیں ہے، بس لَبِثَ فِيهِمْ اشارہ اس طرف ہے کہ لبث وہ رہے اس قوم کے اندر 1000 سال، وہ 1000 سال اس قوم کے اندر تھے، اس قوم کے 1000 سال تھے۔ کیا مطلب ہے اس قوم کے 1000 سال تھے؟ اس لیے کہ عربی میں اب اس سے اگلا نقطہ اس کے ساتھ ہی سمجھنا ہوگا کہ لفظ سنتن اور لفظ عام ان میں کیا فرق ہے۔
یہ جو لفظ سنہ ہے نا، جس کو ہم سنہ عربی میں بولتے ہیں، جس کو ہم سال بول دیتے ہیں، یہ جو سال اور عام ہے، عام بھی سال کے معنی میں ہے، 1 ایئر کے معنی میں ہے، اور عام بھی جو ہے وہ سال کے معنی، لیکن دونوں میں ایک باریک سا فرق، آگے نقطہ اسی پہ آنا ہے، لیکن میں یہاں صرف اتنا بتا دوں کہ سنتن کے ہر ایک علاقے کا یا ہر ایک قوم کا یا ہر ایک زمانے کے اپنی اپنی بھی تاریخیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں کے پاس تو یہی سال ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ سال جو ہے وہ یہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اور کچھ لوگوں کے پاس اور سال بھی ہے، دیسی سالوں کو کیا کہا جاتا ہے، مانگ، پو، مکھر، مگھن اور چتر، آپ لوگوں نے شاید یہ یقیناً یہ نام سنے ہوں گے۔ اور یہ جو مطلب ایک پنجابی کے اندر ایک سال جس کے کہتے ہیں، وہ ان کا ایک اپنا پایا جاتا ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس حساب سے اعتبار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دور میں بھی جو ایک چائنا ہے، ان کا اپنا جو ہے وہ الگ سے تقویم ہے، الگ سے ان کا جو ہے وہ کیلنڈر ہے، تو ہر ایک کیلنڈر کا دوسرے سے فرق ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے سامنے جو 2 گنتیاں چل رہی ہیں، ایک گنتی ہے میلادی جسے ہم عیسوی کہتے ہیں، جس میں ہم 2021 میں ہیں، اور ایک ہجری ہے جس میں ہم 1443 میں چل رہے ہیں۔ تو اب ان میں کتنا فرق ہے؟ 10 دن کا، کہ یہ جو قمری مہینے ہیں محرم، صفر، یہ جنوری، فروری سے 10 دن جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، اور وہ والا 10 سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے یہ جو پنجابی کے مہینے ہیں، دیسی مہینے، مگھن، پوگ، ساگ، پتن چتر کیا بولتے ہیں، یہ جو ہے ان کے اندر کچھ ایسے مہینے بھی ہیں جن کی ڈیٹ جو ہے وہ 31، 32 تک بھی جاتی ہے۔ ان کا ایک مہینہ ایسا بھی ہے جس کے مہینے کے دن جو ہیں وہ 30 نہیں ہے اور 31 بھی نہیں ہے، بلکہ 32 بھی ہیں۔ اور یہ جو چائنا کے جو ہے جو ایک کیلنڈر ہے، تو وہ اس سے سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ اور وہ جو جیسے ہمارے ہاں 4 سیزن ہوتے ہیں، 4 سیزن ہم ہوتے ہیں، گرمی کا، سردیوں کا جو ہے وہ، اور بہار کا اور خزاں کا 4 سیزن ہوتے ہیں، جس کو ہم 4 سیز بولتے ہیں۔ تو چائنا کے اندر جو سیزن ان کے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ گنے تو ایک سال کے اندر 70 سیزن آتے ہیں۔ تو ہر قوم کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے، تو اس قوم میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، یعنی فَلَبِثَ نوح علیہ السلام فی قومہ حسب توقیتہم أَلْفَ سَنَةٍ، کہ اس قوم کے جو اپنے اعتبار سے سنتن تھے، اس اعتبار سے، اب وہ آج کل کے اعتبار سے بڑا ہے، چھوٹا ہے، اس سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو سنتن تھا وہ آج کل کے وہ 5 سال کا آج 1 سال بن رہا ہے، یا آج کے 10 سال کا وہ 1 سال بنتا تھا، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوح علیہ السلام 950 سال اس ہمارے اعتبار سے رہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لبیثا کو جوڑا ہے فیہم، اس قوم کے ساتھ، کہ اس قوم میں رہے، اس قوم کے اعتبار سے رہے 1000 سال، نہ یہ ہے کہ تمہاری اس موجودہ گنتی میں رہے۔ اب یہ پوائنٹ تھوڑا سا سمجھ لیں، اور اگلے پوائنٹ کے ساتھ ہم اس پوائنٹ پہ دوبارہ جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ جائیں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں الف سنتن رہے۔ یہاں پر اگر آیت کو دوبارہ سے آپ اس کو غور سے دیکھیے گا تو یہاں پہ فرمایا الف سنتن، یہاں پہ سنتن فرمایا، اور جب 50 کی نفی کی گئی تو وہاں عامن کہا گیا، عام، سال۔ اب عام اور سنہ، ان دونوں ان الفاظ میں کوئی عربی میں فرق بھی ہے؟ ان کے اندر یاد رکھ لو، میں 3 قول کے اندر اور 3 رائے اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ رائے کو میں خلاصتاً بیان کروں گا کہ عربی زبان میں لفظ سنتن
اور لفظ عام میں کیا فرق ہے؟ واللہ اعلم۔ 3 قول میں سے پہلا قول یہ ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں، سنت ان کا معنی بھی 12 مہینے ہے اور عام ان کا معنی بھی 12 مہینے ہے۔ ان دونوں الفاظ میں کوئی فرق نہیں، بس لفظ 2 ہیں اور ان کا معنی جو ہے وہ ایک ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، ان کا ٹائم پیریڈ تو سیم ہے، وہ بھی سنت 12 مہینے کا ہے اور عام بھی 12 مہینے کا ہے، لیکن سنت وہاں اس سال پہ بولا جاتا ہے جس میں سختی ہو، شدت ہو، محنت ہو، مسائل ہوں اور مصیبتیں ہوں، اور عام اس سال پہ بولا جاتا ہے جس میں سختی نہ ہو، جس میں نعمتیں ہوں، جس میں جو ہے وہ آسانیاں ہوں۔ اور اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یوسف علیہ السلام کے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ جب بادشاہ کو خواب آیا اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تو اس میں فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تک تم گندم اگاتے رہو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جو کچھ بھی وہاں سے تمہیں گندم حاصل ہوگی اس کو اس کے یعنی اس کی دانوں کو اسی کے اندر چھوڑ دینا، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سخت سال دوبارہ سے آئیں گے، یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، اس 7 سخت کے اندر پھر تم وہ کھاؤ گے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا۔ اب دیکھیے 7 سال جو ہے وہ گندم اگانی ہے، محنت کرنی ہے، پھر سختی کے 7 سالوں میں اسے کھانا ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، ثم یأتی من بعد ذلک سنۃ، نہیں عام۔ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو سنین ہے جو کہ سنت ان کی جمع ہے، یہ لفظ سنت بولا جاتا ہے سختی کے سالوں پہ، اور عام بولا جاتا ہے اس سال پہ جس میں نرمی ہو اور نعمتیں ہوں۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ اب اس دوسرے قول کے مطابق ہم آیت کو اگر دوبارہ سمجھتے ہیں تو آیت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ نوح علیہ السلام 1000 سختی کے اندر سالوں کے اندر ان کے اندر رہے، الا 50 عاما، مگر ان میں سے 50 سال ایسے تھے جو ان کے لیے آسانی کے تھے، جو ان کے لیے جو ہے وہ اچھے تھے۔ گویا کہ طوفان سے پہلے جب قوم کے اندر طوفان آیا، بہت بڑا طوفان آیا، تو اس سے پہلے دعوت کے جو دن ہیں وہ 950 سال ہیں، اور پھر 50 سال بعد کے جو ہیں طوفان کے بعد جو زندہ رہے وہ جو ہے وہ اچھی حالت میں، اور چونکہ اس وقت سارے ماننے والے تھے، مسلمان تھے، ان کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے اور اس طرح رہے۔ تو یہاں پہ سنت اور عام کے لفظ کو چینج اس لیے کیا گیا ہے کہ سنت ان کا معنی سختی کے سال اور عام ان کا معنی نرمی کے سال، لیکن واللہ عالم یہ اس رائے میں بھی ایک تھوڑی سی موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ لفظ عام استعمال ہوا ہے اور وہاں پر ایسا کوئی مقصود یا مراد نہیں ہے۔ اب آتا ہے تیسرا قول، اور یہ تیسرا قول ذرا سمجھنے والا ہے، تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا، تھوڑا سا ذہن کھولنا پڑے گا، اور وہ اشارہ اس طرف ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا، اشارہ اس طرف ہے کہ سنت ان کا جو ٹائم ہے نا یہ کوئی فکس نہیں ہے، اور جو عام ان کا ٹائم ہے نا یہ فکس ہے۔ وہ کیسے؟ سنت ان جو ہے یہ اعتبار ہے اپنی اپنی قوم کا، اپنے اپنے علاقے کا، اپنے زمانے کا۔ ہر دور میں لوگ اپنے اعتبار سے مہینے بناتے رہیں، اپنے اعتبار سے دن بناتے رہیں۔ اب یہ 365 دنوں کا ایک سال ہے یا 375 دنوں کا ایک سال ہے جو آج ہم عیسوی اور ہجری کے لحاظ سے فرق کر رہے ہیں، تو اسی طرح ہر دور کی قوموں کے اپنے اپنے ہیں۔ تو یہ جو اپنے اپنے ہیں، یہ جو دنوں میں اور مہینوں میں فرق ہو سکتا ہے یہ ہے سنتوں،
اور جو فکس چیز ہے وہ ہے عام، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب ذرا یہ بات دیکھیے گا، اب میں تھوڑی سی قرآن مجید کی چند آیات سامنے پڑھتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور تیرے رب کے ہاں جو دن ہے كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہ اس 1000 سال کے برابر ہے جو تمہارے شمارات میں ہے۔ مما تعدون کا کیوں لایا گیا کہ جو اس وقت تم شمار کر رہے ہو نا، اس تمہاری شماریات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر کا ہے۔ اور دوسری آیت سورۃ سجدہ کے نمبر 5 میں فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ دونوں جگہوں پہ یہ ہے 1000 سال اس برابر کا جس میں تم شمار کرتے ہو۔ اب یہ جو مما تعدون کا دونوں جگہوں پہ گنتی آئی ہے نا، یہ اس حد بندی کرنے کے لیے کہ یہ جو 1000 سال ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن، وہ تمہاری اس جو موجودہ دور میں جو تم شمار کر رہے ہو اس اعتبار سے ہے، ہمیشہ لازمی نہیں کہ ایسا گنتا جا رہا۔ جبکہ ایک آیت میں فرمایا سورۃ معارج کی آیت نمبر 4 میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام جو جاتے ہیں ایک ایسے دن میں کہ مقدار ہوگی اس کی 50,000 سال، 50,000 سنہ۔ اب یہاں پہ مما تعدون کے الفاظ نہیں آئے، تو ایک دن میں 50,000 سال بھی سنتن ہو سکتے ہیں اور ایک دن میں 1000 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے الف سنتن کہا ہے تو وہاں پہ مما تعدون کی قید لگائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے 50,000 سنہ کہا ہے تو وہاں مما تعدون کی قید نہیں لگائی ہے۔ گویا کہ واللہ عالم اس میں ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ یہ جو الف سنہ ہے، اس سنہ کی مقدار الگ الگ ہو سکتی ہے مختلف اعتبارات سے، اس کا جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے اور یہ زمن محدد فکس نہیں ہے۔ اچھا، اب اس فکس نہ ہونے کی ایک مثال سمجھیے۔ سورۃ کہف کے اندر ایک آیت کو ذرا میں پیش کرتا ہوں اور اس سے ہم اس کو جو ہے ذرا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ کہف کی آیت نمبر 25 میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اور وہ اصحاب کہف کے لوگ رہے اپنے اس غار میں کتنا عرصہ؟ 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور اس پر جو ہے وہ 9 اور اضافہ کرو، 9 اور زیادہ۔ تو کیا یہ گنتی فکس آ گئی ہے؟ 300 سال اور 9 یعنی 309 سال۔ کیا اگر ہم اس کو تعداد کو یوں فکس کر سکتے ہیں کہ یہ تعداد جو ہے 309 جو ہے 309 سال جو ہے بن رہے ہیں؟ اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں، اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ اصحاب کہف کے لوگ اپنے غار کے اندر 309 سال رہے تھے، ایسے ہی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ لوگ اپنے اس کہف اور غار میں 309 سال رہے۔ تو اگلی آیت کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قُلْ فرما دیجئے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے، پیچھے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے 309 سال، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ ہی جانتا ہے۔ بھائی اللہ نے ہی تو پچھلی آیت میں بتایا ہے نا 309 سال، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۔ اس کا مطلب پیچھے جو 300 سنۃ سنین بولا گیا ہے وہ فکس نہیں ہے جیسے آج ہم فکس سمجھ سکتے ہیں۔ اگر فکس ہوتا تو قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ کیوں آ رہا ہے؟ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ اس کو فکس کر کے بتا رہا ہے
300 سنین وازدادوا 9، اور اگلی آیت میں آ گیا قل اللہ اعلم بما لبثوا۔ تو اس کا مطلب کہ پیچھے جو 300 سنین وازدادوا 9 ہے، یہ وہ فکس نہیں ہے۔ اب جیسے کہ عموماً مفسرین فکس کر دیتے ہیں کہ 309 کو الگ اس لیے کیا گیا کہ یہ جو ہے یعنی عیسوی تاریخ کے اعتبار سے بنتے ہیں 300 سال، اور قمری مہینوں کے اعتبار سے بنتے ہیں 309 سال۔ بھئی جو بھی کرے تو فکس تو ہو گیا نا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے۔ اسمع به وابصر ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ تو اس آیت سے صرف اشارہ لینا مقصد ہے کہ لفظ سنت ان کا جو مقدار ہے یہ ہم فکس نہیں کر سکتے کہ جو آج کل ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے ہماری اس گنتی کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا مما تعدون، لیکن بذات خود جو سنتن ہے اس کی فکس جو ہے وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے کہ یہ کتنا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پیچھے بتا چکا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ 300 سنین، 300 سال اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں جو لفظ عام ہے یہ عموماً فکس کے لیے آتا ہے۔ چند ذرا آیتیں دیکھیے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام۔ یہاں فکس کر دیا گیا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے، جس واقعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی عزیر اسلام کا واقعہ ہے، لیکن ایسی کوئی اشارہ موجود نہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 عام، اگر یہ واقعہ ذہن میں ہو تو جہاں آیت الکرسی آتی ہے اس سے اگلے صفحے پہ یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ ایک بستی کے پاس سے گزرا اور کہا اللہ تعالیٰ تو اس بستی والوں کو جو ہے وہ ختم ہوئے پڑے تھے، بالکل ایک بستی ختم ہوئی پڑی، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے وہ جس گدھے پہ جو ہے اس کا سامان تھا، کھانا تھا، سب کو فوت کر دیا 1000 سال تک۔ تو وہاں لفظ عام استعمال ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں فکس کر کے فرمایا قال بل لبثت 100 عام۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 37 میں جہاں کفار مکہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نسیہ ہے۔ نسیہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس مہینے کو حلال اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں اور فلاں اگلے سال میں جا کے مرضی سے حرام کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ ایک سال اس کو اس فکس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور اگلے سال میں جا کے اس کو جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ فکس عام مراد ہے، 12 مہینے کے بعد اس کو یہ کرتے ہیں، تو لفظ عام لایا گیا۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ وہ فکس تھا کہ اس ایک سال بعد جب اگلی دفعہ حج پہ آنا ہے تو کسی بھی مشرک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے حج کرے۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو وہاں پر بھی لفظ عام استعمال ہوا، سنۃ استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح سورہ توبہ کے آیت نمبر 126 میں اولا يرون انهم يفتنون كل عام مرتين ثم لا يتوبون مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کہ ایک سال میں 2 یا 3 دفعہ ان کو آزمایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مدت عام اور وہ مدت عام جو 12 مہینے کی فکس ہے اس کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بچے کی پیدائش اور دودھ کے جو پینے کے 2 سال ہیں وہاں پر بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ وہ الف سنۃ
50,000 سنة لبثوا 300 سنين وازدادوا 9 قل اللہ اعلم بما لبثوا. سنہ کے اندر تھوڑا سا اشکال پایا جاتا ہے اور اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں پہ لفظ عام استعمال ہوا ہے وہاں پر اس میں کوئی تشکیک نہیں آ رہی کہ اس کے ٹائم میں کمی بیشی ہونی. گویا کہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ 1000 سنۃ رہے 50 عاما، تو یہ جو رہنے کی مدت ہے سنتن، یہ اس قوم کے اعتبار سے تھا کیونکہ فیہم کا استعمال ہوا. لبث فیہم یہ ان قوم کے اعتبار سے تھا، لیکن جو ان کے عام تھے اس 900 سال میں سے وہ جو عام تھے وہ ان کے فکس تھے کہ 50 سال جو ہے وہ بعد میں رہے. لیکن اس سے پہلے کا جو دن ہے 950 سال تو وہ اس قوم کے اعتبار سے تھے. لازمی نہیں ہے کہ آج کے اعتبار سے جس میں ہم چل رہے ہیں اس طرح کر کے 950 سال بنتے ہوں. واللہ عالم یہ ایک معنی لیا جاتا ہے. دوسرا جو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں آیت پیش کی جاتی ہے، یوسف علیہ السلام کی قصے کے اندر جو خواب کی تعبیر میں وہ آیت چلتی ہے. اب ذرا اس آیت کے وہ پہلو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال گندم اگاؤ گے. کیا یہاں پہ 7 سال مراد ہے یا 7 دفعہ گندم کا اگانا ہے؟ اب وہ ایک سال میں ایک فصل ہوتی ہے، 2 فصلیں ہوتی ہیں، 3 فصلیں یا 4 فصلیں؟ ایک سال کے اندر ایک ہی فصل ہوتی ہے، لیکن ایک سال میں 2 فصلیں بھی ہو سکتی ہیں. تو 7 سنین کا 7 سال کا معنی بھی کیا گیا ہے اور 7 فصلیں بھی کیا گیا ہے. اب یہ جو 7 فصلیں ہیں، جب یہ کہہ دیا جائے کہ ایک دفعہ گندم اگاؤ، اس کے بعد اس کو کاٹ لو، پھر اس کو اگاؤ، پھر اس کو کاٹ لو، تو یہاں سنین کا یا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہمیشہ جو لفظ سنتن آتا ہے اکثر اس کا تعلق زراعت کے ساتھ ہوتا ہے. زراعت، اچھا زراعت کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کے بارے میں فرمایا ہے نا، فرعون کے بارے میں کہ جب ہم فرعون پہ قحط نازل کیا تو وہاں پر بھی کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ اب وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. تو لفظ سنین یا سنہ اکثر اس کو اس قحط سالی اور زراعت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے جو آیت میں 7 سنین کہا گیا ہے، اس سے مراد 7 سال ہونا یا 7 فصلیں مراد لینا دونوں ہو سکتا ہے. اور اس کی دلیل آگے دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد. اب ظاہر ہے کہ 7 شداد ان کا تعلق پیچھے سنین سے چل رہا ہے کیونکہ بات اسی کے بارے میں چل رہی ہے. اس کے بعد 7 فصلیں ایسی آئیں گی جن میں کوئی گندم نہیں اگے گی اور سختی کے سال ہوں گے. ان دنوں میں تم اسی کو کھاتے رہنا. ثم یأتی من بعد ذلك عام، اس کے بعد پھر ایک عام ایسا آئے گا فیہ یغاث الناس. میں کیوں سٹاپ کر رہا ہوں؟ یہ واضح کرنے کے لیے کہ اس سال میں 2 کام ہوں گے. ایک کام یہ ہوگا فیہ یغاث الناس اور دوسرا کام ہوگا وفیہ یعصرون. اب لوگوں کو اگر پتا ہو یا کوئی بھی اس بات کو جانتے ہیں، یعنی جو قومیں اس چیز کو زراعت کے پیشے کو جانتی ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ گندم کا اگنا نہ اگنا یہ بارش کی وجہ سے تھا. اس کے جواب میں آیا ہے فیہ یغاث الناس، اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی ہے اور وہ ہے فیہ یعصرون. ایک ایسا سال آئے گا جس میں تمہیں بارشیں آئیں گی اور اس سال کے اندر بارشوں کی وجہ سے گندم فراوانی سے ملے گی اور اس میں ایک دوسری فصل بھی آئے گی اور وہ دوسری فصل ہوگی یعصرون. اب یعصرون کا تعلق جو ہے وہ اس پھلوں سے ہے جن کے ہاں اس دور میں اعصار استعمال ہوتا تھا. اگر اعصار کیا ہوتا ہے اگر غور کریں تو قرآن مجید میں یہاں ایک دوسری آیت ہی سورۃ یوسف کے اندر، وہاں سے اگر ہم یعصرون کا معنی لینا چاہیں
تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا. یہاں سے ہم یعصرون کا معنی لے سکتے ہیں کہ یعصرون کا معنی کہ وہ عام کے اندر دو فصلیں ہوگی، ایک یغاث الناس والی ہوگی اور ایک اعصار والی ہوگی. گویا کہ اس انداز سے اگر معنی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے یوسف علیہ السلام کے دور میں اس خواب کی تعبیر کہ 7 فصلیں ایسی ہوں گی جس میں تم گندم اگاؤ گے، پھر وہ 7 فصلیں جو ہیں ایسی بعد میں آئیں گی جس میں گندم نہیں اگے گی، اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس کے اندر یہ گندم کی فصل بھی ہوگی اور دوسری پھلوں کی فصل جو ہے جس سے تم یہ اعصار کرتے ہو، جوس نکالتے ہو یا جس میں جو ہے تم شراب بناتے ہو وہ بھی ہوتے ہیں. چونکہ اس کو ہم اسی معنی میں لیں گے کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال کس طرح کر کے آیا ہے. تو یہ اگر ہم معنی کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ایسے، یعنی میں ان تمام چیزوں کو یہ نہیں بتا، دیکھیں قرآن مجید کا مطلب ہے سمجھنا، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس میں غور فکر اور تدبر کرو. غور اور فکر تدبر کا معنی یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو ایک ایک چیز کے اندر اتنا کچھ نکلتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو جو معجزہ کلام بنایا وہ کیسے بنایا. وہ اسی وجہ سے کہ الفاظ میں تھوڑی سی چینجنگ ہو جاتی ہے اور معنی جو ہے وہ کہاں سے کہاں جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ سنین کو یہاں اس آیت میں بطور سال کا وہ حصہ جس میں گندم اگائی جاتی ہے، چاہے وہ ایک حصہ ہو یا 1.5 حصہ ہو، اور عام کو اس میں دونوں جمع کر دیے، فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، 2 چیزیں جمع کر دی، گویا کہ ایک عام کے اندر 2 سنین ہو سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے سنتن یہاں پہ پھر فکس نہیں ہے کہ کوئی انسان اس واقعے سے دلیل لے لے کہ یہاں پر جو ہے وہ سنتن فکس آ رہا ہے. اب اس بات کا خلاصہ سمجھ لیجئے، اگر میں اس کو خلاصہ کرنا چاہوں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 سال اس قوم کے اعتبار سے رہے. اب وہ 950 سال آج کے اس اعتبار سے لازم ہونا، برابر ہونا نہیں لازم ہے. اللہ اعلم اس قوم کے وہ 950 سال کتنے تھے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن بعد میں جو ان کے 50 سال ایسے ہیں کہ جو فکس انہوں نے جو ہے وہ گزارے ہیں. لیکن 950 سال جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ فکس کرنا کہ وہ ان کے اتنے تھے اور اتنے تھے اور اتنے تھے، یہ ذرا مشکل ہے. یعنی اس کو فکس انسان قسم اٹھا کے کہہ دے کہ نوح علیہ السلام آج کل کے اعتبار سے 950 سال رہے تھے اور کہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے میں معنی لے دیتا ہوں، تو اس میں یہ ذرا غور و فکر کرنا ہوگا کہ اس میں یہ احتمالات بھی باقی موجود ہیں. امید ہے کہ اب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ لفظ عام اور لفظ سنتن کا عربی کے اندر 3 معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ عام اور سنہ سیم معنی میں ہے اور تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. وہ بھی 12 مہینے کے مجموعے کو سنتن بولا جاتا ہے اور 12 مہینے کے مجموعے کو عربی میں عام بول دیا جاتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ سنتن سختی کے سالوں پہ سنتن بولا جاتا ہے اور نرمی کے سالوں پہ عامن بولا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں بچے کی جیسے پیدائش پہ عامینی بولا ہے تو ایسا کوئی ہونا لازم نہیں ہے. تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ سنتن کے اندر مدت فکس نہیں ہوتی، وہ ہر قوم کی اپنی اپنی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فَلَبِثَ فِيهِمْ بولا کہ وہ جو قوم نوح تھی ان کے اپنے اعتبار سے جو بنتے تھے 1000 سال وہ رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتایا ہے تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک دن جو 1000 سال کے برابر ہے، وہاں پہ آگے بتایا مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو. تو ہمارے شماریات کے جو 1000 سال ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے برابر کا ایک دن موجود ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے وہاں فکس بتا دیا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَازْدَادُوا 9 309 سال رہے، اور اگلی آیت میں بتا دیا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر رہے۔ تو گویا پیچھے والا بتانا فکس نہیں ہے کہ کوئی انسان کہہ دے کہ 309 سال جو ہے وہ اصحاب کہف غار میں رہے تھے۔ اللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے دیر جو ہے وہ رہے۔ اب یہ 3 قول ہے، پہلا قول دونوں سیم، دوسرا قول سختی اور نرمی، تیسرا قول کہ سنتن کی ہر ایک قوم کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اس میں دن فکس نہیں ہے، اور عام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فکس چلتا آ رہا ہے اسی اعتبار سے 12 مہینوں کا عام ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی کی جو تعداد ہے وہ مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ اب ہمیں یہ گویا کہ اس آیت میں جو نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں جو آیت آئی ہے، یہاں ہم نے 3 پوائنٹ جو ہیں وہ جانے ہیں، اور ان 3 پوائنٹ کے میں دوبارہ سے آیت سامنے کر رہا ہوں۔ 3 پوائنٹ، ایک لبیسہ اور ایک سنہ اور ایک عام۔ لبیسہ کے بعد فی کیوں آیا ہے کہ جبکہ زمانے کے لیے جب لبیسہ استعمال ہوتا ہے تو فی نہیں آتا، یہاں فی اس لیے استعمال ہوا ہے کہ لبیسہ فی ہم اور قوم کے ساتھ اٹیچ کیا تاکہ جو آگے الفا سنتین آ رہا ہے وہ اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہو، وہ جنرل تعداد اور گنتی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ دوسرا پوائنٹ سنہ اور عام کا جو فرق ہے، اس میں بھی 3 رائے ہیں۔ اب انہوں میں سے راجح کون سی بات ہے؟ غالب مفسرین یہی ہوتا ہے کہ بھائی سنہ اور عام برابر ہے، سنتن بھی 1 سال ہے اور عامن بھی 1 سال ہے، عموماً مشہور قول یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ 3 اور رائے بھی موجود ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں، اس کے آگے والا پوائنٹ ہے، اور وہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی، سفینۃ نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی اس کلام کے اندر اتنا کچھ بیان کر دیتا ہے کہ بعض دفعہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ساری معلومات، یہ ساری چیزیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے؟ یعنی اتنا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی جس کو ہم سفینہ، قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے، فلکن اور سفینتن، 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی میں چند پوائنٹ میں سمجھاتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کشتی کو کس نے بنایا اور وہ کشتی کیسی تھی۔ میں ذرا آیات سے یہ پوائنٹ کیوں اٹھا رہا ہوں، اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مؤمنون میں فرمایا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے تو مفرد کا صیغہ استعمال کیا، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، أَنِ اصْنَعْ، اصْنَعُوا نہیں، واحد، گویا کہ نوح اکیلے جو ہے وہ اس کشتی کو بنا رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ پوری ٹیم لگی ہوئی تھی یا وہ اکیلے بنا رہے تھے؟ وہ اکیلے بنا رہے تھے، لیکن اس اکیلے بنانے میں 2 چیزیں کار فرما تھی، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ بِأَعْيُنِنَا، اب لوگوں کو شاید پتا ہو سورۃ طٰہٰ کی وہ آیت ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّكَ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اور
नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में फरमाया अनिस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना। अल्लाह ताला जो है वहदहु ला शरीक, तने तन्हा है। अल्लाह ताला की जात में कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला जब अपनी तरफ से किसी चीज को अहमियत देना चाहता है तो उसके साथ जमा का सीगा इस्तेमाल करता है। इन्ना अंजलना, इन्ना अअतैना, तो जमा का सीगा। लेकिन बंदा जब अल्लाह को मुखातिब करता है तो बंदे को इजाजत नहीं है कि अल्लाह के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करे। अल्लाह तू रहम करने वाला है, मुझ पे रहम फरमा। अल्लाह तुम रहम करने वाले हो, यह जायज नहीं है। दुआएं जो हदीस में आती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाहुम्मा अंतल अहदुस समद, अल्लाह तू वो जात है, अंता का इस्तेमाल हुआ, अंतुम का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला अपनी जात में वहदहु ला शरीक है, तने तनहा है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह ताला जब अपनी तरफ से किसी चीज को बड़ा हुक्म देना चाहता है तो बादशाहाना खिताब जमा के सीगे के साथ होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में जब कहा था कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की तरफ ज़हन में ये इल्हाम डाला कि इसको एक बक्से में बंद कर दो और दरिया में रख दो, अल्लाह ताला जो है वहां पे फरमाया वाली तुस्ना अला आईनी, ए मूसा ताकि मेरे रियायत में, मेरे देखभाल में तेरी परवश की जाए। तो अल्फाज वहां मुफरत का सीगा इस्तेमाल हुआ था, वाली तुस्ना अला आईनी। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाई गई अल्लाह ताला ने, तो वहां अल्लाह ताला की तरफ से बिअयुनिना व वहयिना, यहां से हमें समझ आना चाहिए कि वो कश्ती, वो जिसको सफीना कहा गया या जिसको फुलक कहा गया, वो कोई आम चीज नहीं है। वो हिदायत, उसमें अल्लाह ताला की पूरी रियायत शामिल थी और पूरी की पूरी गाइडेंस अल्लाह ताला की तरफ से आ रही थी। ए नो, इसको यूं करो, यहां करो, ये लकड़ी वहां लगाओ, एक ये करो, बिअयुनिना व वहयिना। उस कश्ती को बनाना नूह अलैहिस्सलाम से बनवाया, लेकिन अल्लाह ताला बराह रास्त उस कश्ती के बनाने की निगरानी कर रहा था। और दूसरी आयत भी इस सिलसिले में देख लीजिए, दूसरी आयत है इस सिलसिले में वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून व यस्नउल फुल्का व कुल्लमा मर्रा अलैहि मलअुम मिन क़ौमिही सख़िरू मिन्हु क़ाला इन तस्ख़रू मिन्ना फ़इन्ना नस्ख़रू मिनकुम कमा तस्ख़रून। यहां पर भी सूरत हूद के अंदर भी और सूरत मुमिनून के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना। इस कश्ती को बनाने में अल्लाह ताला ने पूरी तरह नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर निगरानी की। अयुनिना कमाना निगरानी, और अयुनिना निगरानी वहां होती है कि कोई इंसान काम कर रहा हो और वो काम से गलती होने की गुंजाइश हो। तो जैसे मैं एक मिसाल को समझाने के लिए कहता हूं कि किसी के ऊपर आप सीसीटीवी कैमरा लगा दें और उसको वॉच कर रहे हैं, पूरी तरह कोई गलती ना हो जाए, तो ये है माना बिअयुनिना। और अल्लाह ताला का देखना, अल्लाह ताला का उस पर निगरानी करना, इसका तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, उसकी तो कोई मिसाल दी नहीं जा सकती है। अल्लाह ताला की मिसाल, अल्लाह ताला की को किसी मुशाबे नहीं किया जा सकता। वो अल्लाह ताला की अजमत, वो अल्लाह ताला का मर्तबा कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी निगरानी में बिअयुनिना व वहयिना, तो वो एक सनाअत जो कश्ती की थी। यहां से एक सब बात समझ लीजिए, और दो नुक्ते मैंने बयान किए इस पूरी बात में, दो पॉइंट बयान। पहला पॉइंट यह है कि अल्लाह ताला ने कश्ती को बनाने में सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम का वस्नइल फुल्का बिअयुनिना, ए नूह तुम अकेले, गोया कि वो कश्ती बनाने में अकेले लगे रहे बनाने में, और वो बनवाने वाला कोई आम इंसान नहीं था, वो बनवाने वाला अल्लाह ताला था। अल्लाह ताला ने जो है वो बनाया, क्योंकि सीगा मुफरत का है, वस्ना वस्ना वस्ना। और दूसरी पॉइंट यहां से ये निकलता है, जरा गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे, ये जो लफ्ज़ बिअयुनिना और वहयिना है, ये छोटा सा लफ्ज नहीं है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत फिरौन के घर में हुई थी ना,
تو چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ موسیٰ فرعون کے گھر میں جا کے پڑھ رہا ہے. یہ کشتی بننا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی تھی. آپ لوگوں کو اگر وہ آیت میں دوبارہ سنا دوں، جس ہم آیت پہ چل رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں جو آیت ہم نے پیچھے پڑھی ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ کہ وہ جو کشتی تھی ہم نے اس کو عالمین کے لیے آیت بنا دیا، نشانی بنا دیا. تو ہمارے سامنے ایک تصور ڈالا جاتا ہے کہ جیسے وہ کشتی جو تھی نا، وہ جیسے آج کل کی کشتیاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی اس طرح کے شکل کی کوئی کشتی تھی کہ جیسے کہ کوئی اس طرح کی کشتی ہوگی یا اس طرح کی ہوگی یا کوئی ایسی ہوگی یا کوئی ایسی ہوگی یا کوئی ایسی کر کے کچھ ہوگی یا کوئی ایسا اس کا تصور ہوگا. یہ جتنی بھی ایسی کوئی شکلیں ہو جاتی ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کو ہم ان کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے اور نہ یہ تصور میں لا سکتے، اس لیے کہ وہ جو اب ذرا یہاں سے چند باتیں اور سنیے. کشتی کے اندر سوار ہونا، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ مومنون کے اندر، غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الزَّوْجَيْنِ. فَاسْلُكْ فِيهَا، یہ سلوک کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا سوار ہو جانا، اس کے اوپر بیٹھ جانا، اور ایک ہوتا ہے سلک یسلک، اندر داخل ہو جانا. گویا کہ وہ جو کشتی تھی اس کی کوئی چھت تھی، وہ ایک آج کل جو ہے نا وہ دریا کے اندر جو ہے آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ جی وہ ایسی زمین پانی کے اندر جو ہے آب دوزے ہیں اور وہ اتنی بڑی ہیں، اتنا بڑا کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس پہ جو ہے وہ لڑائیاں چل رہی ہیں. تو وہ آب دوزے اتنی بڑی ہیں، فلاں ہیں اتنے ارب ڈالر اور فلاں. یہ انسان کی صناعت ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہے. جو نوح علیہ السلام کی کشتی جس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ فلک اور سفینہ بولا ہے، اگرچہ ہم اس فلک اور سفینہ پہ بھی آگے چل کے بات کرنی ہے، صرف یہاں پہ دوسری بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب لفظ اعیننا و وحینا بولا ہے تو جس چیز کو اللہ خود بنوا رہا، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آج کن کشتیوں کی طرح ہوگی؟ نہیں، وہ ایک آیتن ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور اس میں داخلے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْلُكْ فِيهَا، اس میں داخل ہو جاؤ، جس سے پتا چلتا ہے وہ بند تھی. جو نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی دروازے کھول دیے پانی کے، فَفَتَحْنَا السَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. آسمان سے پانی، زمین سے پانی، دونوں پانی آپس میں ایک مخصوص جگہ پہ آ کے ملتے ہیں. اب اس طوفان کے اندر جو کشتی چل رہی ہے وہ کیسی ہوگی؟ وہ آیۃ للعالمین، نشانی ہے. اس لیے فَاسْلُكْ فِيهَا کا اشارہ لے لیجئے. ایک دوسری آیت پہ غور فکر کیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ ہود کے اندر حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، یا سورۃ اس میں مومنوں نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ. یہ تنور کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ عموماً کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بناتے رہو، اور جب تم دیکھو کہ تندور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے تو لوگوں کو اس کشتی میں سوار کرنا شروع کر دینا. یعنی یہ عموماً مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن واللہ اعلم، میں اس میں یہ نہیں کر رہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو. لیکن قرآن مجید کا دیکھیں، عربوں کے ہاں تندور اسے ہی بولا جاتا ہے جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، جس میں نان لگائے جاتے ہیں. یہ تندور اور یہ فرن ہے جس کے اندر روٹیاں لگائی جا رہی ہیں. یہ جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا عربوں کو اسی تندور کا پتہ تھا. لیکن آج ہمارے دور میں ایک ایسا تندور بھی ہے جس میں آگ جلتی ہے اور وہ آگ جل کے کچھ اور نکلتا ہے. گاڑی کے جو انجن چلتے ہیں کس سے چلتے ہیں؟ آگ سے چلتے ہیں.
ہاں ایک ایسا، یہ جو ریل گاڑی کے انجن چلا کرتے تھے اس میں کوئلے ڈالے جاتے تھے، کوئلہ ڈال کے پہلے اس کو بڑھایا جاتا تھا، اب اس نئی سے نئی ایجاد آ گئی. کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں میں پختہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف اشارات سے کنایات سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے اس کشتی کے بارے میں فرمایا ہے آیۃ للعالمین، تمام جہانوں کی نشانی ہے، قیامت تک سارے سائنسدان مل جائیں، سارے کے سارے ایجاد کرنے والے بن جائیں، وہ چیز جو اللہ کی بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا سے بنائی گئی ہو، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح کشتی نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ وہ آیت للناس ایسی صنعت ہوگی کہ جس صنعت کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا. وہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پوری کی پوری نوازش اور نگرانی اور گائیڈنس، ایک ایسی چیز ایجاد ہو سکتی ہے کہ جس کو چلنے کے لیے ایک ایسا موٹر بنی ہو اس کے اندر، جو ایسا انجن ہو کہ اس انجن کا جب وہ بھڑکنے لگے، جب وہ تندور بھڑک لگے تو آؤ آ کے سوار ہو جاؤ. یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فارت تنور کا معنی دیکھیں. تندور کیا ہے؟ کچھ تابعین کے یہ کچھ آثار ملتے ہیں کہ جی تنور جو ہے اصل میں اس دور میں ہندوستان میں ایک جگہ کا نام تھا. تو گویا کہ نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ جب تندور سے وہ پانی نکل لگے تو سوار ہو جانا. اور کچھ رائے یہ ہے کہ نہیں کوئی بھی وہ تندور تھا جس سے پانی کا بولا گیا. لیکن یہ ساری آراء ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک مرفوع روایت مل جاتی تو بات ختم. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، تو لفظ تندور سے یہ ایسا معنی لینا کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر ایک ایسا تندور سے مراد، شاید اس دور میں تندور کا یہ معنی لینا ممکن نہ ہو کہ ایک انجن بھی تندور والا ہو سکتا ہے. لیکن جس دور میں میں اور آپ چل رہے ہیں، بتائیے دنیا کے کتنے کارخانے ہیں جو تندور نما مشینری سے چلتے ہیں، جو اس طرح کی دہکتی ہوئی آگ سے جو ہے وہ بڑی بڑی فیکٹریاں چلتی ہیں اور بڑے بڑے مصنوعات چلتی ہیں. شاید اس دور میں اس بات کو نہ سمجھا جا سکتا ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تو بات ختم، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس بات کے بارے میں آراء ہیں، مفسرین کی رائے ہیں، ہم ان رائوں کا احترام کرتے ہیں کہ یقیناً ویسے ہے. لیکن قرآن مجید غور اور تدبر کرنے کا حکم دیتا ہے. تو کیا ہم تندور سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کشتی کا تندور مراد ہے، زمین کا تندور مراد نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا اس کشتی کو، جس کو ایک ایسی نشانی کے طور پہ بنایا گیا ہے، اس کو جب بنا لو اور جب اس کا انجن سٹارٹ ہو جائے، جب اس کا انجن جو ہے وہ چل جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سوار ہو جاؤ اس میں، پھر جا کے سوار ہونا ہے. تو یہ کشتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا اور بہت بڑی نشانی تھی. لہٰذا میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ یا ویڈیو میں ہمیں جو عام سی کشتی بنا کے دکھائی جاتی ہے، نوح علیہ السلام کا اس پہ قیاس نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اعلم وہ کیا چیز تھی، لیکن وہ جو بھی ایجاد تھی وہ ایک ایسی انوکھی ایجاد تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے آرڈر اور حکم سے بنوایا تھا. کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال کرنا، جمع کے ضمیر بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے براہ راست بنوایا ہو وہ کسی انسان کی ایجاد کی طرح کی نہیں ہوگی، اس میں بہت بڑا انوکھا جو ہے وہ ایجاد ہوگا. امید ہے کہ یہ پوائنٹ بھی جان گئے ہوں گے. لیکن اس آیات کے اندر ایک ضمناً ایک بات نکلی ہے، اور چونکہ ہم قرآن مجید کی آیات کو سمجھتے ہوئے واقعات کو سمجھتے ہیں تو وہ جو اندر کا نکتہ ہے اس کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں. ذرا آیت پہ غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. کوئی فرق سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں
کہ نوح علیہ السلام جب اس کشتی کو بنا رہے تھے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور جب کبھی بھی قوم کے سردار جو ہے وہ گزرے سخروا منہ، تو نوح علیہ السلام منہ کی ضمیر مفرد ہے، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ضمیر واحد ہے منہ۔ آگے جواب میں نوح علیہ السلام کا مکالمہ ہے قال ان تسخروا منا، جمع کی ضمیر آ گئی ہے، سمجھ آ گئی کچھ؟ منہ میں ہوں واحد ہے اور منا میں جمع ہے، منہ اور منا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کر لیں، اپنے دماغ کو تھوڑا سا حاضر کر لیں، تو منہ واحد اور منا میں جمع۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب قوم کے لوگ جو ہے وہ گزرتے تو نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم سے مذاق کرتے ہو، مجھ سے نہیں، ہم سے مذاق کرتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو، تو ان قریب ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہاں سے کیا چیز ملتی ہے؟ سمجھ لیجئے، میں اپنی بات واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اپنی اس قرآن مجید کا ایک ایک حرف بغیر دلیل کے اچانک نہیں آ گیا، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہر آیت میں اور ہر حرف میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہیں، جو نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کو کیا کہتے تھے؟ اراذلنا بادی الرأی۔ نوح علیہ السلام کے جو ساتھ لوگ تھے، قوم والے، ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس آیت سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو اپنی شخصیت تھی نا، وہ ملأ سے، سرداروں میں سے ایک سردار تھے نوح علیہ السلام، سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی کو بھیجتا ہے قوم کے شرف والے نسب میں، یعنی ایک شرف اور حسب و نسب والے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، حسب و نسب میں۔ تو نوح علیہ السلام ملأ میں سے تھے، یعنی سرداروں کی اس قوم سے تھے۔ تو سردار آ کے نوح علیہ السلام کو بھی مذاق کرتے، لیکن نوح علیہ السلام جب جواب دیتے تو اپنے اکیلے کا دفاع نہ کرتے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی ساتھ لیتے۔ قوم کے لوگ تو سمجھتے تھے نا کہ اراذلنا بادی الرأی، کہ یہ لوگ جن کو تم تیرے ماننے والے ہیں نا، یہ تو بالکل جو ہے یعنی نہ سمجھ لوگ ہیں، یہ تو ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، یہ تو ہمارے جو ہے وہ کمی کاج لوگ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ کی مدد میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہونی ہے اس کو ساتھ لیتے ہیں۔ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، ان تسخروا منا، ہم سے مذاق کر رہے ہو نا، منا، تو نوح علیہ السلام ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اشارتاً ہمیں یہ بھی سمجھ لے آ سکتا ہے کہ جس قوم کو الرازل کہا گیا، اور نوح علیہ السلام کے شاید آپ لوگوں کو وہ الفاظ یاد ہوں کہ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں نا دعوت میں، تو کہتے ہیں وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، لوگوں جن کو تمہاری آنکھیں کم سمجھتی ہیں نا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، ورنہ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کس لائق ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، قوم والے جنہیں ہلکا سے ہلکا سمجھتے تھے، اللہ نے انہیں نبی کے ساتھ معزز سے معزز بنا دیا۔ یہاں سے ایک اشارہ ضرور ملتا ہے کہ آپ جتنے مرضی بڑے بن جائیں، اللہ آپ کو جتنا مرضی مرتبہ دے دے، لیکن اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، اپنے لوگوں کو بھول نہ جانا۔ مذاق وہ نوح علیہ السلام کا اتارتے تھے، باقیوں کا بھی اتارتے ہوں گے، لیکن باقیوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے کہ یہ کوئی ان سے انسان ہے۔ جواب میں نوح علیہ السلام نے صرف اپنا دفاع نہیں کیا، بلکہ اپنے ماننے والوں کا بھی ساتھ دفاع کر دیا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ تو جمع کا صیغہ استعمال ہونا اور مفرد کا صیغہ استعمال ہونے میں
کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑی سی آیت میں ہمیں کیا کچھ بتانا چاہتا ہے، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھانا چاہتا ہے۔ خلاصہ بیان کرنے کے لیے کہ نوح علیہ السلام کے 950 سال جو اپنی قوم میں رہے، وہ لازمی نہیں ہے کہ آج ہماری تعداد کے برابر ہو، ہماری تعداد سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 2000 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیہم کہہ کے اشارہ کیا کہ وہ اس قوم کے اندر میں سے تھے، اور جس کشتی میں نوح علیہ السلام نے بنایا وہ اللہ کے حکم اور آرڈر سے بنائی گئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ کسی کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نگرانی میں اس کو بنایا تو وہ ایک ایسی انوکھا چیز ہوگی کہ جس کا آج ہم کوئی اشارہ نہیں دے سکتے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے انسان آپ دوزے بنا لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری ہو گئی۔ وہ جو نوح علیہ السلام کی جو چیز تھی جسے فلکن یا سفینتن کہا گیا ہے، وہ دنیا کی ان آب دوزوں سے پتہ نہیں کتنی بڑی چیز ہوگی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں جو بنایا ہے۔ امید ہے کہ یہ چند پوائنٹ سمجھ آگے ہوں گے، اور ابھی یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ چونکہ چل رہا ہے، آج ہم اسی پہ انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں اس سے آگے جو ہے وہ چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ صحیح طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ ہمیں اس پہ صحیح طرح ایمان لے کے آنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ بھی تو نے ہماری طرف نازل کیا ہے۔